کھانے کی شہوت کو انسان کو جو ہے نا کم کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی ویسے آئیڈیل کتنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس چند اکولات، اکولات چند لقمے، جس سے اس کی پیٹھ، اس کی کمر سیدھی ہو جائے. اور اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو ایک تہائی. اچھا، بعض کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یعنی یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک تہائی کھا لیا؟ تو اس کے بارے میں ایک جانچنے کا ایک پیمانہ ہے، بہرحال وہ کتنا صحیح ہے اللہ عالم. وہ یہ ہے کہ جب آپ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اور جو ہے وہ ایک پاؤں نصب کھڑا کرتے تھے اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ بچھا دیتے تھے. تو کس طرح یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح کھاتے تھے، اور اس طرح بیٹھ کے جو ہے نا کھانا کم بھی کھایا جاتا ہے. اور کھانے کی، آپ زیادہ دیر کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھنا بھی آپ کو دل نہیں چاہتا. اور یعنی کیسے پتا چلے گا کہ ایک تہائی کھا لیا؟ کہ آپ اگر اس پوزیشن میں بیٹھے نا تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہیوی فیل ہونے لگے گا. آپ کا پیٹ ہیوی فیل ہونے لگے گا. ظاہر سی بات ہے، جب آپ ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ رہے ہیں ایک، وہ آپ کا پیٹ سے لگ رہا ہے، تو وہ پیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا. حالانکہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے. یہ تو ہم جو کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، اور اس وجہ سے ہمارا جو پیٹ نکلے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے. اور پھر جب جی بعد میں پتہ چلتا ہے جی کھانا تو بہت کھا لیا. اور پھر ہر دفعہ ہم یہی غلطی اپناتے رہتے ہیں، تینوں ٹائم ہم یہی غلطی کرتے ہیں، پیٹ بھر بھر کے کھانا ہے. یعنی ہمیں ایسا کھانا چاہیے جس میں ہمیں، وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ فل، فل کی فیلنگ ہمیں دے، پیٹ بھرنے والی فیلنگ دے. اور یہ ہم نے پیٹ بھرنا ہر وقت، یہ تو کافروں کی نشانی ہے. کافر اس طرح کھاتے ہیں، اور یہ کافروں کی صفات میں سے ہے. مومن کا نہ کھانا مقصد ہے. یہ جو ہر وقت ہم نے جو ہے وہ، یہ جو خواتین کچن میں بیٹھی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی ریسیپیز بنانا، اور اتنے قسم کے کیکس بنانا، اور کتنے قسم کی مشروبات بنانا، یہ کیا ہے سب؟ انہیں رمضان ہمیں یہ تو دینے نہیں آیا تھا. پھر ہم شکایت کرتے جی روزہ میں متقی نہیں بنا رہا. تو کیسے بنائے گا؟ کیسے بنائے گا متقی ہمیں، جب ہم نے یہ پیٹ کی شہوت، جو کہ کم سے کم شہوت تھی جو ہم نے کم کرنی تھی، وہی ہم نے کم نہیں کی. اور پھر اتنا یہ شہوت بطن کا مرض اتنا ہماری امت میں بڑھ چکا ہے، خاص طور پر خواتین میں، کہ یعنی ایک تو طرح طرح کے کیکس اور کپ کیکس اور ڈیزرٹس اور رائس اور پتہ نہیں کیا کیا. یعنی ہمارا جو آج کھانے میں 3 قسم کا مینیو ہوتا ہے، ایک سٹارٹر ہوتا ہے، ایک مین کورس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، پھر طرح کے مشروبات ہوتے ہیں. یہ تو یہ کافر کرتے ہیں ایسا. کبھی آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ کا یہ جو ہم نے افطار پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، روز ہمارے گھر میں افطار اس طرح سے سجی جا رہی ہے. اللہ کے لیے اس شہوت کو توڑیں. یہ رمضان آپ کے لیے اس شہوت کو توڑنے سکھانے آیا ہے. اسی سے تقوی حاصل ہوگا، ورنہ تقوی نہیں ملتا. تو بات یہ ہے کہ روزہ انسان کو متقی کیسے بناتا ہے؟ اس کی شہوت کو توڑ کے. ہمارا حال الٹا ہوتا ہے، ہماری رمضان میں کھانے کی شہوت بڑھ جاتی ہے، حرص بڑھ جاتی ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کریں. یہ دنیا میں بھی انسان کو ہیلتھ کے بھی ایشوز کریٹ کرتا ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے بھی نقصان دہ. ایک انسان جب پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا، پیٹ بھر کے، اب آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الفی ان احدکم متکئا علی ارکتہ، کہ میں تم میں سے کسی شخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پہ جو ہے وہ بالکل مزے سے لیٹا ہوا ہے، اور یأتیہ یأتیہ امر مما امرت به، کہ اس کے پاس کوئی ایسی حدیث آتی ہے جو میں نے حدیث بیان کی ہو. یعنی ایسا شخص بالکل آسودہ حال، یہ محدثین فرماتے ہیں شرح کرتے ہوئے، یعنی اس شخص کی ایک لگژریس لائف سٹائل کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے، کہ ایک بڑا جو ہے وہ کاؤچ پہ اور بڑی آرام دہ پلنگ پہ اور تختے پہ لیٹا ہوا ہے، اور جو ہے وہ کیا، اس کے پاس میری حدیث آتی ہے اور کیا کرتا ہے، یعنی کوئی میرا حکم آتا ہے جو میں حکم دیتا ہوں، یا کوئی میری حدیث جس سے میں، جس چیز سے میں روکتا ہوں، یعنی اگر کوئی بھی حدیث آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، کہ مجھے نہیں پتا یہ حدیث کا، بس مجھے جو آپ قرآن کی آیت سناؤ گے تو میں اس کی پیروی کروں گا. یعنی منکر حدیث، حدیث کے انکار کرنے والوں کے متعلق حدیث ہے. اب یہاں پہ علماء دیکھیں کیا فرماتے ہیں، 2 باتیں. یہ جو منکرین حدیث آپ دیکھیں تو یہ دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ گرفتار ہوتے ہیں. لیوش لائف سٹائل اور لگژریس لائف سٹائل سب سے زیادہ ان کا ہوتا ہے. اور اہل علم یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی طرف اشارہ کیا نا، اور اس بندے کی کیفیت بتائی کہ یہ اپنے پلنگ پر جو ہے وہ بالکل آرام سے لیٹا ہوا ہے،
یہ اس کا لیوش اسٹائل کی طرف جو ہے وہ یعنی ایک اس کے پاس جو کھانا پینا اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کرنا، یہ اس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، دو باتیں ہیں کہ یہ اس انکار حدیث کے شعبے میں کیوں پڑا۔ ایک تو یہ کہ یہ بیٹھا ہوا ہے طلب علم کے لیے، نکلا نہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھا ہوا ہے طلب علم کے لیے، نکلا نہیں، تو لہٰذا جو گھر پہ بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے نا، جو ایک طالب علم یعنی جو علماء سے علم حاصل نہیں کرتا، جو علماء سے نہیں حاصل کرتا، بس وہ اپنی خود ہی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ کافی ہے، تو وہ اس طرح کے شبہات میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لگژریس لائف سٹائل، بہت زیادہ کھانا پینا، طرح طرح کے کھانے کھانا، یہ ایک انسان کو شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کو دینی حوالے سے اس کا دینی فہم کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا دینی فہم اور دینی فراست جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ اب یہ آج عجیب و غریب ہمارے ہمارے طلباء، ہمارے ادارے، یعنی ہم جو ہے وہ طرح طرح کے کھانے، اس کو ریلز میں دکھانا، اس کو سٹوریز میں دکھانا، آج میں یہاں گیا ہوں جی، یہ ریسٹورانٹ کا نام ہے، یہاں پہ یہ میں کھا رہا ہوں، یعنی یہ طلباء کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جو ہے وہ دین پڑھنے پڑھانے والے طلباء کر رہے ہیں کہ آج میں اس ریسٹورانٹ میں جا رہا ہوں، آج میں نے یہ کھایا ہے اور میں نے طرح طرح کی ریسیپیز بنائی ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔